الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ جل شانہ کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایا احسان، بے نہایت کرم اور زبردست فضل کے ذریعے اللہ نے ہمیں سعادت بخشی، توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان کا عظیم مہینہ عطا فرمایا اور رمضان کا بالکل الحمدللہ اختتام کے قریب ہے. پورا رمضان الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عافیت کے ساتھ گزروا دیا اور اسی طریقے سے روزوں کی توفیق دے دی، نمازوں کی توفیق عطا فرما دی، تلاوتوں کی توفیق عطا فرما دی اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو اعتکاف کی بھی توفیق عطا فرما دی. اللہ کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت کی آج تکمیل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز میں قرآن کریم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرما دی. اللہ کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر. میرے دوستوں اور بزرگوں، بارہا آپ کے سامنے میں ایک حقیقت بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی طرف سے ہمارے اوپر فضل فرما رہے ہیں اور ہر وقت ہمیں اپنی نعمتوں کے اندر رکھتے ہیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر سانس میں اللہ جل شانہ کی نعمتوں کا استعمال ہو رہا ہے اور بے تحاشا استعمال ہو رہا ہے، بے دریغ استعمال کر رہے ہیں. اور حد یہ ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی ہم نعمت کا استعمال کر رہے ہیں اور حقیقتاً بہت بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہیں. میرے دوستو، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا احساس ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے. دلوں کے اندر احساس ہو، زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور سب سے بڑا شکر جس کو کہا گیا ہے، حضرات علماء نے بیان کیا، سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ ہم عمل کے ذریعے سے یہ بتلا دیں اللہ ہم واقعی تیرے بندے ہیں. عمل کے ذریعے سے ہم بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ہم قدر کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کرنا چاہتے ہیں. عمل کے ذریعے سے بتانا ضروری ہے. عمل کے بغیر صرف اور صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے. اگر عمل ہمارا مخالف ہو، شکر کے مخالف ہو، اللہ کی نعمت کے مخالف ہو، تو یہ ہمارا عمل ہمارا جو ہے زبانی شکر کارآمد نہیں ہے. زبانی شکر بھی ہو، دل کے اندر بھی شکر کے جذبات ہوں اور اس کے ساتھ پھر عمل کے ذریعے سے ہم اللہ کا شکر ادا کریں. میں آپ کے سامنے نشاندہی کرنا چاہتا ہوں بہت وضاحت کے ساتھ. دیکھیے، اللہ نے ہمیں پورا مہینہ روزہ رکھنے کی توفیق دی یا نہیں؟ اگر عام مہینوں کے اندر آپ اگر کوشش کریں، ایک دو روزہ مشکل سے آپ رکھیں گے، اس کے بعد رکھ نہیں سکیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پورا مہینہ بغیر کسی کلفت کے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کی توفیق دے دی. حالانکہ موسم کوئی سرد نہیں ہے، کوئی ٹھنڈا موسم نہیں ہے، کوئی بہت اچھا موسم نہیں ہے. گرمی ہے اور کڑاکے کی گرمی ہے. اور اس گرمی میں بھی کتنے اللہ کے بندے ہیں جو روزے رکھ کر باقاعدہ مزدوری کر رہے ہیں، روزے رکھ کر مزدوری کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ایسے بھی ہیں. تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ دیا اور اس پورے مہینے میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دی. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر استحقاق کے نعمت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی. اور دوسرے مہینوں میں آپ دیکھ لیجئے، نہ گھر میں ہم قرآن کریم پڑھنے کا تقاضا دل میں پاتے ہیں،
نہ مسجد میں بیٹھ کر کچھ قرآن کریم پڑھنے کا موقع ہمیں ملتا ہے۔ عین نماز کے وقت میں آئے، جو سنتیں پہلے پڑھنے کی ہوتی ہیں ان کو بھی ہم بعد میں پڑھتے ہیں، اور امام کے ساتھ السلام علیکم پھیرنے کے بعد جلدی سے جلدی نکلنے کی فکر ہوتی ہے۔ یہ قرآن کریم جو آپ کے طاق میں رکھے ہوئے ہیں، اس قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھنے کی نوبت نہیں آتی الا ماشاءاللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان میں کیسا زبردست موقع عطا فرمایا۔ وہ لوگ جو کبھی قرآن کریم کو اٹھا کر کھول کر نہیں دیکھتے، وہ باقاعدہ پورا قرآن دیکھ کر ختم کر رہے ہیں۔ گھروں کے اندر عورتیں غفلت میں ہوتی ہیں، لیکن اس مہینے کے اندر ماشاءاللہ عورتوں نے کئی قرآن ختم کیے۔ اللہ کا شکر ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کہاں ہم نے یہ مانگا تھا، اللہ تعالیٰ بغیر استحقاق کے ہمیں یہ نعمت عطا فرما دی۔ اللہ جل شانہ نے اس مہینے کے اندر آپ کے ہاتھوں سے کتنے غریبوں کو دینے کی توفیق عطا کر دی۔ عام مہینوں کے اندر ایسا عام طور پر ہوتا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے کی توفیق دی، غریبوں کو نوازنے کی توفیق دی، غریبوں کے گھروں میں جا کر دینے کی توفیق دی، غریبوں کے سامنے جا کر راشن پہنچانے کی توفیق دی۔ کتنی بڑی توفیق ہے، کتنی بڑی توفیق ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے، آپ کا کوئی کمال نہیں، ہم میں سے کسی کا کوئی ادنا کمال نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سعادت ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ میرے دوستو، کتنے سارے بزرگ ہیں ہمارے جو تسبیح پڑھتے رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک سبحان اللہ، ایک الحمدللہ میزان عمل کو بھرنے کے لیے کافی ہے۔ اتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے توفیق سے نوازا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تسبیحات پڑھنے کی توفیق دی، درود شریف پڑھنے کی توفیق دی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک باتیں سننے کی کس قدر توفیق عطا فرمائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، سنتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، آپ کی معاشرت کے حالات سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دلوں کو اللہ تعالیٰ نے نرم کر دیا۔ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ میرے دوستو، جہاں ہمیں آج دل سے شکر ادا کرنا چاہیے، اپنی زبان سے اللہ کے سامنے اقرار کرنا چاہیے، وہاں پر میرے دوستو ایک وعدہ میں بھی کروں، آپ بھی کریں، ایک عزم میں بھی کروں اور آپ بھی کریں، اور ہمارے تمام متعلقین کریں، دوسروں تک بھی یہ بات پہنچائیں کہ ہم انشاءاللہ یہ سلسلہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے کے اندر عطا فرمایا، اس کو ہم برقرار رکھیں گے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل وہ ہے جو مسلسل کیا جائے، ہو سنت کے مطابق، ہو سنت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہو، اور پھر وہ تھوڑا سا عمل ہو، کم ہو، لیکن آپ تسلسل کے ساتھ اس کو جاری رکھیں، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہے۔ آپ سے یہ مطالبہ ہرگز نہیں ہے کہ آئندہ شوال کا پورا مہینہ روزہ رکھیں، نہیں، ایسا مطالبہ نہیں ہے۔ ذی القعدہ کا مہینہ آپ روزہ رکھیں، ذی الحجہ کا مہینہ روزہ رکھیں، نہیں، کوئی مطالبہ آپ سے اس طرح نہیں ہے کہ پورے مہینے روزہ رکھیں، نہیں، کچھ تو روزے رکھیں۔ جس طرح پورے رمضان میں آپ نے روزہ رکھا، عادی ہو گئے، لہٰذا اب سنت کے مطابق روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ یہ عملی شکر ہے، یہ عملی طور پر شکر ہے کہ ہم روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ عید کا جو پہلا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا ناجائز ہے، اس دن روزہ رکھنا ناجائز ہے، عید کا پہلا دن بس۔ عید الفطر میں جو پہلا دن ہے، اس دن روزہ رکھنے کی گنجائش نہیں، دوسرے دن سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور جو شخص شوال کے مہینے میں یعنی عید والے مہینے میں 6 روزے رکھے گا، مہینے کے رمضان کے 30 روزے یا 29 روزے جتنے بھی ہیں، ایک مہینے کے روزے یہ رکھ چکا، 6 روزے مزید اس مہینے میں رکھے گا، تو فرمایا کہ اس کو اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا جیسے اس نے پورا سال روزہ رکھا ہو، اس نے پورا سال روزہ رکھا ہو۔ ایک تو شوال کے اندر ہمارے پاس 6 روزے ہیں، ان 6 روزوں کے لیے آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ دوسرے دن سے مسلسل روزے رکھو، 2 تاریخ 3 تاریخ 4 تاریخ 5 تاریخ 6 تاریخ 7 تاریخ مسلسل روزہ رکھنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ آپ کسی دن رکھو، پورے مہینے میں 6 دن مکمل کر لو، بس آپ کو ثواب مل جائے گا۔
کس قدر آسانی ہے۔ شکر ادا ہو گیا، آپ نے جو روزہ رکھا ہے، روزہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، نعمت عطا فرمائی ہے، اس کا شکر ادا ہو گیا روزہ رکھ کر۔ ہفتے میں صرف 2 روزے رکھیں، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 7 دنوں میں سے 5 دن آپ کھائے پیئیں کچھ بھی کریں، لیکن 2 روزے رکھ لیں۔ پیر کے دن روزہ رکھ لیں، جمعرات کے دن روزہ رکھ لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر روزے کا شکر ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے تھوڑا سا عمل، لیکن اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے۔ ہر اسلامی مہینے کے بیچ کے 3 دن میں روزے رکھ لیں، 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ، انگریزی مہینے کے اعتبار سے نہیں، اسلامی مہینے کے اعتبار سے بیچ کے 3 دن، 13 تاریخ کو، 14 تاریخ کو، 15 تاریخ کو، ان 3 دنوں کے اندر روزہ رکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر۔ اگر انہی دنوں کے اندر پیر جمعرات آ جائے تو پیر جمعرات کے روزے کا ثواب کی نیت کی بھی کر لیں، اس کا ثواب بھی مل جائے گا۔ روزے کو ہم اس طریقے سے تسلسل کے ساتھ چلا سکتے ہیں، روزوں کو اس طرح تسلسل سے چلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیے قرآن کریم کی طرف۔ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی، اللہ نے آپ کو بہت بڑی سعادت دی ہے، اللہ نے ہم لوگوں کو بہت بڑی سعادت دی ہے میرے دوستوں، بہت بڑی سعادت، کہ اللہ نے جو ملک الملوک ہے، شہنشاہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، اور ہم سب کا محبوب ہے، اس سے بڑھ کر اور کسی سے پیار اور محبت نہیں، کسی سے بھی اتنی محبت نہیں ہونی چاہیے جس قدر اللہ سے۔ اس محبوب کا کلام آپ کو پڑھنے کی توفیق دی ہے، معمولی بات ہے؟ آپ مسجد کے اندر آتے ہیں، قرآن شریف کھول کر پڑھنا آتا ہے تو بھی قرآن شریف کھول کر ذرا دیکھ لیں، پڑھ لیں، نہ آتا ہو تو صفحات ہی پلٹ لیں، اللہ کو بہت پسندیدہ ہو جائیں گے، آپ بہت پسندیدہ ہو جائیں گے۔ آپ کو توفیق دی ہے، اللہ نے اپنا کلام پڑھنے کی توفیق دی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت ہی غیر معمولی بات ہے، یہ بہت غیر معمولی انعام ہے میرے دوستو، یہ غیر معمولی انعام، اس کا شکر آپ کو ادا کرنا ہے۔ اس مہینے کے بعد جب آپ فارغ ہو جائیں گے تو اس وقت آپ کو اپنے اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ اگر صرف اتنا التزام کر لیں، اتنی پابندی کر لیں کہ نماز کے لیے مسجد میں اذان کے ساتھ ساتھ پہنچ جائیں، فجر کی نماز، فجر کی اذان تقریباً آدھے گھنٹے پہلے ہوتی ہے، کوشش کریں کہ آپ اذان کے ساتھ ساتھ مسجد میں پہنچ جائیں، اور سنت پڑھ لیں گے آپ فجر کی، اذان کے بعد 2 رکعت سنت، مختصر سنت پڑھیں، اس کے بعد قرآن شریف لے کر بیٹھ جائیں، زور زور سے نہ پڑھیں، آہستہ آہستہ پڑھیں کہ آپ خود سن لیں، دوسروں کو تشویش میں مبتلا نہ کریں۔ آپ کو کتنا وقت مل گیا؟ تقریباً 20 منٹ کا وقت مل گیا، 15 منٹ کا وقت مل گیا، آپ 1 پاؤ پارا بہت آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر کی نماز میں آ جائیے، 20 منٹ پہلے تقریباً اذان ہوتی ہے، آپ اذان کے ساتھ ساتھ آ گئے، اور اس کے بعد آپ نے سنت پڑھ کے قرآن شریف کھول لیا، پاؤ پارا پڑھ لیں، صرف پاؤ پارا، صرف پاؤ پارا، 1 ربع پاؤ پارا آپ قرآن شریف پڑھ لیں۔ اگر پہلے نہیں پڑھ سکے، نماز کے بعد آپ پاؤ پارا پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں، آپ کے لیے کتنے منٹ لگیں گے پاؤ پارے میں؟ 10 منٹ زیادہ سے زیادہ، بہت ہی تجوید کے ساتھ پڑھنے والے کے لیے بھی 10 منٹ پاؤ پارا پڑھنے کے لیے، 5 منٹ سے اوپر نہیں، 10 منٹ لگا لیجیے، 10 منٹ اللہ کے لیے دے دیں۔ فجر میں پاؤ پارا، ظہر میں پاؤ پارا، عصر میں پاؤ پارا، مغرب کی نماز کے بعد آپ کچھ اوابین پڑھیں، کچھ پڑھیں، اور اس کے بعد 1 پاؤ پارا جو ہے پڑھ لیں، اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد آپ 1 پاؤ پارا پڑھ لیں، 1.25 پارا آپ کا ہو گیا۔ 1 مہینے میں یقیناً آپ قرآن کریم مکمل کر لیں گے 25 دن میں۔ کتنا آسان ہے، ایک دم بیٹھ کر پورا پارا پڑھیں، مشکل لگتا ہے، نہیں مشکل، لیکن ہمیں مشکل لگتا ہے، شیطان اکساتا ہے، اتنی دیر کیسے بیٹھے رہو گے، یوں کیسے بیٹھے رہو گے، یوں کیسے کرو گے؟ نہیں، صرف پاؤ پارا پڑھ لیں، کتنا آسان ہے میرے دوستو۔ قرآن کریم کی تلاوت کا مزہ آ جائے گا، قرآن کریم کی تلاوت کا شکر ادا ہوگا۔ آپ اتنا کام کر لیں کہ تلاوت کو نہ چھوڑیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اہل توفیق کو اللہ سعادت دیتا ہے، ہر ایک کو سعادت نہیں دیتا۔ لاکھوں کروڑوں ہیں جن کو قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نہیں ہو رہی،
مسجد میں نہیں آ رہے ہیں، قرآن کریم نہیں سن رہے ہیں، اور قرآن کریم پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، گانے سن رہے ہیں، گانے بجا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا کلام پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ تم پھٹیچر لوگ ہو، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے غریب لوگ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے قرآن پڑھنے کی، اللہ کے نزدیک آپ مقبول ہیں، اللہ کے نزدیک آپ کا مقام بلند ہے، اس وجہ سے اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم کو نہ چھوڑو۔ میرے حافظ بھائیوں، خدا کے واسطے قرآن کریم سے بے اعتنائی نہ کریں۔ یہاں میرے جیسے میرے بہت سارے حافظ بھائی ہیں، میرے شاگرد بھی ہیں، میرے ساتھی بھی ہیں، میرے بڑے بھی ہیں، ان تمام حافظوں سے درخواست ہے، خدا کے واسطے غیر رمضان میں قرآن کریم کے ساتھ بے اعتنائی حافظوں کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور بہت سارے حافظ جو ہے اس بات پر فخر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے پورے سال کچھ نہیں پڑھا اور رمضان میں قرآن سنا رہا ہوں۔ یہ فخر نہیں، افسوس کی بات ہے یہ کہ حافظ ہو کر تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ ایک حافظ کے لیے پچھلے زمانے کے عوام کی طرح کم از کم ایک منزل پڑھنا تو ضروری ہے۔ ایک منزل، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ مائدہ تک ایک منزل ہے، سورہ مائدہ سے سورہ یونس تک ایک منزل ہے، سورہ یونس سے لے کر سورہ بنی اسرائیل تک ایک منزل ہے۔ یہ 5-6 پارے، 4-5 پارے، 5.5 پارے، 4.5 پارے، یہ پارے ہیں۔ صرف ایک منزل پڑھنا حافظ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے، شکر ادا کریں۔ اللہ نے آپ کو کلام پاک پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے اللہ، اور آپ کو غیبتوں سے بچا رہا ہے، آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے۔ اللہ کا کلام زبان سے نکل رہا ہے اور آپ کو بہت سارے گناہوں سے بچا رہا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے حافظوں، اللہ کے کلام کی قدر کر لو، اللہ کے کلام کی قدر کر لو۔ اللہ کے کلام کی قدر یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کے پڑھنے والے بنیں۔ عوام صرف ایک پارہ پڑھنے دن میں، 1.25 پارہ پڑھنے، حفاظ ایک منزل کم از کم پڑھے، اس کا شکر ادا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا نوازشیں ہوتی ہے اور کس قدر برکتیں ہوتی ہے، آپ کھلی آنکھوں مشاہدہ کریں گے، دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں کیسی برکتیں نازل ہو رہی ہیں، کس طرح پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، کس قدر سکون اور عافیت مل رہی ہے، اور کس قدر آپ کو اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت دے رہے ہیں۔ دنیا کے اندر آپ خود دیکھ لیں گے۔ قرآن کریم کی ان نعمتوں کو نہ بھلائے اور اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے آپ کو رمضان میں کچھ دینے کی توفیق دی۔ اللہ نے صاحب نصاب اور مالداروں کے ذمے صدقۃ الفطر لگا دیا کہ صدقۃ الفطر ضرور ادا کرو، اور ادا کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور الحمدللہ ہماری برادری اور ہماری قوموں کے اندر، ہمارے تمام طبقات، تمام مسلمانوں کے اندر عام طور پر رجحان یہ ہے کہ کوئی صاحب نصاب نہ ہو وہ بھی صدقۃ الفطر نکالتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ اللہ نے واجب نہیں کیا، جو صاحب نصاب ہے اس کے ذمے صدقۃ الفطر ہے، ہر ایک کے ذمے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نکال رہے ہیں۔ جس طرح آپ رمضان میں نکالنے کی عادت ڈال رہے ہیں، میرے دوستو، یہ نکالنے کی عادت، خرچ کرنے کی عادت، غریبوں کو دینے کی عادت دوسرے مہینوں میں بھی ڈالیں۔ یہ عادت ڈالیں، اور اپنے رشتہ داروں تک کم از کم، سفید پوش رشتہ دار جو آپ کے ارد گرد ہیں، آپ کے گھروں کے قریب ہیں، دور ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کو دے کر ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان کے رشتے کا حق ادا کرے، اور ان کو کلفتوں سے بچائیں۔ تکلیف میں مبتلا ہیں، دکھ میں مبتلا ہے، ان کو بچائیں۔ اس کے لیے آپ محنت کریں۔ اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا باکس بنا لیں، ایک تھیلا رکھ لیں کہ روزانہ اس کے اندر 5 روپے ڈال دیں، روزانہ 5 روپے ڈال دیں۔ مہینے کے آخر میں اپنی گلی میں جو غریب بیوہ ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کے گھر میں جا کر ان کے ہاتھ میں دے دیں پیسے۔ مہینے میں جتنے پیسے جمع ہو گئے، 5 روپے، 10 روپے، 20 روپے، 300 روپے، 1000 روپے، آپ اس غریب کو مہینے کے بعد جا کر دے دیں۔ آپ اپنے گھر کے اندر روزی کس طرح اللہ تعالیٰ نازل کر رہے ہیں، آپ کھلی آنکھوں دیکھیں گے۔ یہ عادت نہیں جانی چاہیے۔ یہ اس بات کا شکر ہے کہ رمضان کے اندر اللہ نے دینے کی توفیق دی ہے، اس کا تسلسل رکھیں، اس کا تسلسل رکھیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے۔ رمضان میں وہ لوگ جو کبھی بھی نفل نہیں پڑھتے،
وہ بھی نفل پڑھنے لگتے ہیں۔ جنہوں نے کبھی اوابین کی نماز نہیں پڑھی وہ بھی اوابین پڑھنے لگتے ہیں۔ جنہوں نے کبھی اشراق اور چاشت کی نماز نہیں پڑھی وہ بھی ان نمازوں کو پڑھتے ہیں۔ اللہ نے رمضان میں توفیق دی ہے میرے دوستو، اللہ کے لیے کیا ہے نا، وہی اللہ رمضان کے بعد بھی ہے، وہی اللہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اسی اللہ کے لیے آپ کو کرنا چاہیے۔ کتنی دیر ہے؟ ہمارے یہاں تو فجر کی نماز کافی دیر سے ہوتی ہے، سورج طلوع ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے تقریباً جماعت کھڑی ہوتی ہے اور تقریباً 10 منٹ میں ہماری جماعت ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد رہ جاتے ہیں صرف 20 منٹ، تسبیح اور دعا وغیرہ میں بھی کچھ وقت گیا۔ اس کے بعد آپ اگر اپنی مسجد میں یا جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر بیٹھ جائیں، ذکر کے لیے بیٹھ جائیں، تلاوت کے لیے بیٹھ جائیں، ایک طرف آپ کی عبادت، دوسری طرف فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے، اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ۔ یہ آپ کے لیے تسلسل کے ساتھ سورج نکلنے تک آپ اسی کام میں لگے۔ سورج نکلنے کے 10 منٹ کے بعد تسبیح پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں۔ سورج نکلنے کے 10 منٹ کے بعد آپ 2 رکعت یا 4 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لیں۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا ثواب ہے کہ 2 رکعت آپ پڑھیں گے، عمرہ کرنے کا ثواب، حج کرنے کا ثواب، اللہ جل شانہ آپ کو یہیں بیٹھے بیٹھے یہ ثواب دے رہے ہیں۔ بڑے پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں، سعودی عرب جا کر، مکہ مکرمہ جا کر، تمام مشقت جھیل کر برداشت کر کے آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ یہاں پر بیٹھ بیٹھ کر آپ کو ثواب دے رہا ہے۔ وہاں جانے کی نوبت نہیں آ رہی، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، کرونا ٹیسٹ کرنے کی وجہ سے بہت ساری مشکلات ہیں کرونا کی وجہ سے، لیکن اللہ آپ کو یہاں ثواب دے رہا ہے۔ میرے دوستو، کس قدر سعادت ہے ہمارے لیے کہ اگر فجر کے بعد سورج طلوع ہونے کے 10 منٹ کے بعد تک ہم بیٹھے رہیں اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھ کر پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ نکل جائیں گھروں میں۔ کس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہوگی، آپ کے گھروں کے اندر کتنی برکت ہوگی۔ اپنے گھر میں خواتین کو بھی تاکید کریں کہ فجر کی نماز کے بعد اپنے مصلی میں بیٹھی رہے۔ فرشتوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرشتوں کی دعائیں نامقبول نہیں ہیں۔ اللہ نے انہیں حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دے کر، اللہ حکم دے اور قبول نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، اللہ قبول کرے گا۔ فرشتوں کی دعائیں لیں، اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ، بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی دعا۔ میرے دوستو، نوافل پڑھنے کا جو اہتمام رمضان میں ہے وہ اہتمام اسی طرح آپ نے قرآن کریم کی عادت ڈالی، ہر روز رات کو سورہ تبارک الذی پڑھ کے سو جائے۔ 30 آیتیں ہیں، چھوٹی سی سورت ہے، صرف 3 صفحے بھی مکمل نہیں ہیں، 3 صفحے۔ جو کوئی شخص رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک یعنی تبارک الذی والی سورت پڑھے گا، اس قبر میں یہ سورت کھڑی ہو جائے گی اس کی سفارش کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے، اس کے اوپر عذاب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ سورہ تبارک یاد کر لیجئے، سورہ تبارک پڑھ کے سوجیے۔ سورہ واقعہ کا جو اہتمام کرے گا، روزانہ رات کو سونے سے پہلے رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھ لے، آپ کو کبھی فاقہ کشی کا سامنا نہیں ہوگا، فاقہ کشی کا سامنا نہیں ہوگا۔ کتنی فضیلتیں ہیں، کتنی فضیلتیں ہیں۔ میرے دوستو، رمضان میں اللہ تعالیٰ نے عادت بنانے کی توفیق دی اور آسانی ہو گئی۔ غیر رمضان میں اگر ہم اس طریقے سے شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو جائیں گے، اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اب دعا کر لیجئے، دعا کے لیے جو ہے اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوب یقین کے ساتھ گڑ گڑا کر مانگیں۔ بالکل آخری ایام آ گئے ہیں اور بالکل آخری راتیں چل رہی ہیں، شاید 2 یا 3 راتیں مشکل سے ہمیں ملیں گی، اس کے بعد پھر یہ رمضان کا عظیم سہانا موسم ختم ہو جائے گا، مبارک موسم ختم ہو جائے گا۔ معلوم نہیں ہم میں سے کون آئندہ رمضان تک باقی بچتا ہے، کون نہیں بچتا۔ خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کیجیے، دوسروں کے لیے دعا کیجیے۔ میرے دوستو، ایک اہم بات بیان کر دوں ضرور کہ ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلقی کی بیماری بہت زیادہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی اور اپنے دوستوں کے ساتھ قطع تعلقی اور پھر اسی طریقے سے دوستوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ نفرت اور عداوت کا تعلق یہ بہت زیادہ ہے۔ میرے دوستو،
ایسی صورت میں ان بڑی بڑی راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے، ان بڑی راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے ایسے لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اپنے دلوں کو صاف کر دیجیے، اپنے دلوں کو صاف کر لیجیے۔ میں آپ تمام حضرات سے معافی مانگتا ہوں، آپ میں سے جن جن کی میں نے اللہ نہ کرے غیبت کی ہو یا آپ کا کسی طرح برائی کے ساتھ میں نے ذکر کیا ہو، میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں، اور میں نے آپ سب کو معاف کیا، آپ بھی ایک دوسرے کو معاف کر دیں، اس لیے کہ معاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں، دلوں کے اندر نفرت نہ رکھیں، دلوں کے اندر کدورت نہ رکھیں، یہ بہت بڑی مضر چیز ہے۔ دلوں کی کدورت اور دلوں کی دشمنی بہت زیادہ مضر چیز ہے، انسان کے دین کو ختم کر کے رکھ دیتی ہیں یہ چیزیں، یہ نفرتیں، یہ عصبیتیں، یہ کدورتیں اور جو ہے دلوں کا گند، یہ انسانوں کو بالکل ختم کر کے کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اس وجہ سے ان چیزوں کو دلوں سے دور کریں اور ایک دوسرے کے دلوں کو صاف کر لیں اور آپس میں معافی مانگ لیں، معافی تلافی کر لیں۔ مالی حقوق اگر ہوں تو اس سلسلے میں آپ لوگ ان کو ادا کریں، ادا نہ کر سکیں فوری طور پر کہہ دیں کہ میرے ذمہ آپ کے مالی معاملات ہیں، میں ضرور ادا کر دوں گا، تھوڑی سی مہلت مجھے دے دیں۔ مہلت دینے والے کے لیے اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے، مہلت دینے والے کے لیے اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے۔ اور جو شخص مقروض ہے اور اس کے ذمہ ہے اور وہ وقت ہونے کے باوجود ادا نہیں کر پا رہا، اسے بھاگنا نہیں چاہیے، اپنے قرض دینے والے سے اس کا سامنا کرنا چاہیے، اس سے معافی مانگنی چاہیے اور اس کو بتا دینا چاہیے کہ آپ کا حق میں کبھی بھی نہیں دباؤں گا، ضرور ادا کروں گا، لیکن بس یہ کہ میں ابھی نہیں کر پا رہا، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ اس طریقے سے اپنے دلوں کو صاف کر لیں اور اسی طریقے سے جو کچھ بھی غیبت ہوئی اور جو گناہ کے کام ہوئے آپس میں جو ہے معافی تلافی کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ جی ہاں، اور جو اللہ تعالیٰ اگر توفیق دیں آپ کو تو جو غریب مقروض ہیں وہ ادا نہیں کر سکتے، ویسے ہی معاف کر دیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ معاف کرنے میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر رکھا ہے۔ معاف نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ مہلت دیں، مہلت دینے پر اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ مغفرت فرماتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ دعا کر لیجیے۔ اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک